السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں قیامت کا بیان۔ توحید و رسالت کی طرح قیامت پر بھی ایمان لانا ضروریات دین میں سے ایک ہے۔ جو شخص قیامت کا انکار کرے گا وہ کھلا ہوا کافر ہے۔ ہر مسلمان کے لیے اس عقیدہ پر ایمان لانا فرض عین ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ زمین آسمان بالکل ہی اور سارا عالم اور سارا جہان فنا ہو جائے گا، اور اسی دن کا نام قیامت ہے۔ قیامت سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے چند نشانیاں یہ ہیں کہ دنیا میں 3 جگہ آدمی زمین میں دھنس جائے گا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزوہ غرب میں۔ علم اٹھ جائے گا، جہالت کی کثرت ہونے لگے گی، علانیہ ضیاءکاری اور بکثرت ہونے لگے گی، مردوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور عورتوں کی بہت زیادہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ ملک عرب میں کھیتی باغ اور نہر ہونے لگیں گے۔ دین پر قائم رہنا اتنا ہی دشوار ہو جائے گا جیسے مٹھی میں انگار لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کریں گے کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ لوگ علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں۔ مرد اپنی عورتوں کا فرما بردار ہوگا اور ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ مسجدوں میں لوگ شور مچائیں گے، گانے بجانے کا رواج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اگلے لوگوں پر لوگ لعنت کریں گے اور برا کہیں گے۔ جانور آدمیوں سے کلام کریں گے۔ ذلیل لوگ جن کے تن پر کپڑا اور پاؤں میں جوتیاں نصیب نہ تھیں، ان کے بھی بڑے بڑے محل اور فخر سے وہ رہیں گے۔ وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ برس مثل مہینے کے اور مہینے مثل ایک ہفتے کے اور ہفتہ مثل ایک دن کے گزر جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ الغرض اللہ اور رسول نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتلائی ہیں، سب کو یقیناً ظاہر ہو کر ہی رہنی ہے، یہاں تک کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، دجال نکلے گا اور اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر آئیں گے۔ یاجوج ماجوج جو بہت ہی زبردست لوگ ہیں، وہ نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے اور بڑے بڑے فساد اور بربادیاں کریں گے، پھر خدا کے قہر سے ہلاک ہو جائیں گے۔ پچھم میں آفتاب نکلے گا، قرآن مجید کے حروف اڑ جائیں گے، یہاں تک کہ روئے زمین میں تمام مسلمان مر جائیں گے اور تمام دنیا کا فرد سے پھیل جائے گی۔ اس طرح جب قیامت کی تمام نشانیاں ظاہر ہو چکیں گی تو اچانک خدا کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جو کہ آج بھی سور لیے کھڑے ہیں، صرف اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم ملتے ہی وہ سور پھونکیں گے، جس سے زمین آسمان ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، بڑے بڑے پہاڑ چور چور ہو کر بکھر جائیں گے، تمام دریاؤں کا طوفان اٹھ جائے گا اور زمین پھٹنے سے دریا مل جائیں گے، تمام مخلوقات مر جائے گی اور سارا عالم نابود ہو جائے گا اور پوری دنیا تہس نہس ہو کر رہ جائے گی۔ پھر ایک مدت کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو اللہ عالم پھر سے پیدا کرے گا، اور دوسری بار پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو حکم دیں گے اور وہ سور پھونکیں گے، تو پھر سارا عالم دوبارہ پیدا ہو جائے گا اور تمام مردے زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہوں گے، جہاں سب کے اعمال میزان عمل میں تولے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ نیکیوں کا نامہ اعمال داہنے ہاتھوں میں اور بائیں ہاتھوں میں بدیوں کا نامہ اعمال دیا جائے گا، پھر یہ لوگ پل صراط پر چلائے جائیں گے۔ جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے وہ سلامتی کے ساتھ پل سے پار ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جو بد اعمال ہوں گے وہ اپنے گناہوں سے اور اس پل کو پار نہیں کر پائیں گے اور دوزخ میں گر جائیں گے۔ جہنم پیدا ہو چکی ہے اور اس میں طرح طرح کے عذاب اور سامان موجود ہیں۔ دوزخی لوگوں میں سے جن لوگوں کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، وہ لوگ گناہوں کی سزا بھگت کر پیغمبر اور دوسرے بزرگوں کی شفاعت سے جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔
مسلمان کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ کچھ دنوں تک اپنے گناہوں کی سزا پا کر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حال بت کفار اور مشرکین ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور وہ طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار رہیں گے، اور ان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ جنت بھی بنائی جا چکی ہے، اور اس میں طرح طرح کی نعمتوں کا سارا سامان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کر رکھا ہے۔ جنتیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کسی طرح کا کوئی رنج و غم ہوگا۔ ان کی ہر خواہش اور تمنا کو خداوند کریم پوری فرمائے گا، اور وہ بہشت کے باغوں اور قسم قسم کے میووں اور طرح طرح کی نعمتوں کا لطف اٹھائیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور وہ بھی کبھی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، اور نہ ہی ان کو موت آئے گی۔ شرک اور کفر کے گناہ کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ان کے علاوہ اور دوسرے چھوٹے بڑے گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا۔ پیاری بہنوں اور عزیز بھائیوں، تم قیامت کے ہولناکیوں اور جنت دوزخ کی نعمتوں اور عذابوں کا مختصر حال سن چکے ہو۔ یقین کرو اور ایمان رکھو کہ ہم کو اور تم کو سب کو یہ دیکھنا ہی ہے، لہٰذا خدا کے لیے دنیا کے عیش و آرام میں پڑھ کر آخرت کو مت بھول جانا۔ صرف خوراک، پوشاک، زیورات، منافقات اور دنیاؤں آرام و راحت کے سامان کو ہی کی فکر میں ہی مت لگے رہنا رات دن، بلکہ آخرت کی زندگی کا بھی کچھ سامان کر لینا، اور زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال اور عبادتیں کر کے آخرت کا سامان تیار کر لینا، اور جہنم کے عذابوں سے بچنے اور جنت کی نعمتوں کو پانے کی تدبیر کرنا۔ دنیا آنی فانی ہے، یاد رکھو کہ ایک دن بالکل ہی ناگہاں اچانک ملک الموت تمہارے پاس آ کر یہ فرمائے گی کہ اے شخص، تیرے گھروں میں ہزاروں من اناج رکھے ہوئے ہیں، مگر اب تو ان میں سے ایک دانہ بھی نہیں کھا سکتا۔ ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے میٹھے پانیوں کے مٹکے بھرے ہوئے رکھے ہیں، مگر اب تو ان پانیوں میں سے ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتا۔ تیرے گھر میں ہزاروں لاکھوں روپیے رکھے ہیں، مگر تو ان میں سے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکتا۔ تو اب تو کچھ بول بھی نہیں سکتا، اٹھ کر تو چل بھی نہیں سکتا ہے، تو یہ کہہ کر ایک دم ملک الموت روح قبض کر لیں گی، اور اس وقت تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ سوچو کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اور تم اس وقت کس قدر افسوس کرو گے اور پچھتاؤ گے کہ ہائے کاش میں تندرستی اور سلامتی کی حالت میں کچھ عبادتیں اور خیر و خیرات کر لیتا، مگر اب اس پچھتانے اور افسوس کرنے کا کیا فائدہ۔ اس لیے میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ملک الموت کے آنے سے پہلے کچھ اعمال صالح اور صدقہ و خیرات کر سکتے ہو تو کرو، اور قبر اور دوزخ کے عذابوں سے بچنے کا سامان کر لو، اور جنت میں جانے اور بہشت کی نعمتوں کو پانے کے ذریعے بنا لو، ورنہ بہت افسوس کرو گے، اور اس وقت یاد کرو گے ہمارے عالم دین بالکل سچ کہتے تھے، کاش ہم اس نصیحتوں کو مان لیتے اور ہمارا بھلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے پھر کہتی ہوں اور بار بار کہتی ہوں، واسطے حق کے نہ ایسی راہ چل، حشر کے دن جس سے تجھ کو ہو خلل۔ نیکیوں میں سست ہے بدیوں میں چست، چھوڑ ان باتوں کو طور اپنے بدل، قبر میں رہنے کی بھی کچھ فکر کر، اونچے اونچے یا تو بنوائے محل، روشنی کا قبر میں سامان کر، ہے محض بیکار یہ سامان و کمل، عاقبت بن جائے ایسا کام کر، جلد اس دنیا میں پھندوں سے نکل، مال و دولت سب دھرے رہ جائیں گے، کام آئے گا وہاں تیرا عمل، ہائے تو بوتا ہے تو کانٹے ہر طرف، اس طرح پائے گا تو جنت کے پھل، 100 برس جینے کی تجھ کو آس ہے گھڑی سر پر تیرے تیرا اجل، عمر کٹتی ہے گناہوں میں تیری، غار میں کرتا ہوں تو جلدی سنبھل۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو نیک راہ پہ چلنے کی اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن ہمارے اعمال اچھے رکھنا، یا اللہ ہمیں نیک راہ پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمانا۔ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ آپ کو ہم سب کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق دے۔ خدا حافظ۔